بی اے پارٹ فرسٹ کی اردو کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں صبرس کے 2 اقتباسات جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں معیار ادب میں وہ پڑھاؤں گا۔ تو پہلا اقتباس صبرس سے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے وہ ہے در مدح عقل، یعنی عقل کی تعریف کے بیان میں۔ اب کہتے ہیں عقل نور ہے، کہتے ہیں عقل ایک روشنی ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے۔ اب دیکھیے پرانے زمانے میں جو ہے وہ واو کے ساتھ لکھا جاتا تھا یہ املا، آج جو ہے وہ اس میں سے واو غائب ہو گیا اور سیدھے سیدھے بہت استعمال ہونے لگا۔ وہ کہتے ہیں عقل کی جو دوڑ ہے بہت دور تک ہے، بہت دور تک کام آتی ہے۔ عقل ہے تو آدمی کہواتے، اب یہ پرانے زمانے میں کہواتے بولتے تھے، آج کہلاتے لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں عقل ہی کی بنا پر ہمیں آدمی کہا جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ ہمارے پاس عقل نہ ہو تو کوئی ہمیں گدھا کہے گا، کوئی بیل کہے گا، کوئی جو ہے وہ خچر کہے گا، آدمی نہیں کہے گا۔ وہ کہتا ہے عقل کی بنا پر ہی آدمی کو آدمی کہا جاتا ہے۔ عقل ہے تو خدا کو پاتے، کہتا ہے عقل سے ہی انسان جو ہے وہ خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ خدا کو پاتے یعنی خدا کو پاتا ہے۔ خدا کو پانے کا مطلب یہ ہے خدا کی معرفت حاصل کرنا، اس کو پہچاننا۔ عقل اچھے تے تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، کہتا ہے انسان عقل ہی کی بنیاد پر اچھائی اور برائی میں فرق سمجھ پاتا ہے، اس میں ڈفرینس کر پاتا ہے کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، نیک کیا ہے اور بد کیا ہے، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ عقل اچھے تو آپس کو اور دوسرے کو پہچانے، کہتا اگر انسان کی عقل ٹھیک ہو، صحیح طریقے سے کام کر رہی ہو تو وہ اپنوں کو، آپس کو یعنی اپنوں کو، اور آج اس کے لیے اور بولتے ہیں، ہے نا۔ پرانے زمانے میں ہور بولتے تھے، دکن میں آج بھی ہور ہی بولتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ کہتا ہے اچھے، عقل اچھے یعنی عقل ٹھیک ہے تو اپنوں کو اور دوسروں کو پہچان لیتی ہے۔ عقل تے میر، اب یہ ہے آج جہاں ہم سے بولتے ہیں سین بڑی زیر سے، وہاں تے بولا جاتا ہے۔ تو عقل تے میر کہتا ہے انسان عقل کی بنیاد پر ہی بزرگی پاتا ہے، سرداری پاتا ہے۔ عقل تے پیر، اور انسان عقل کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ پیر، کرامتوں والا بزرگ، ہے نا، صوفی بنتا ہے۔ عقل تے پادشاہ، اب یہ فارسی میں پادشاہ بولتے ہیں تو اسی اثر سے جو ہے وہ دکن میں بھی پادشاہ پرانے زمانے میں استعمال ہوتا تھا۔ کہتا عقل سے ہی جو ہے وہ انسان بادشاہت کے بلند مرتبے تک پہنچتا ہے۔ عقل تے وزیر، کہتا عقل سے ہی انسان جو ہے وہ بادشاہوں کے دربار میں وزارت کا اعلیٰ عہدہ پاتا ہے، وزیر بن جاتا ہے۔ عقل تے دنیا، عقل تے دولت، کہتا ہے عقل کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ دنیا پر قابو پاتا ہے، اقتدار پاتا ہے، دنیا کو حاصل کرتا ہے، اور عقل سے ہی جو ہے وہ انسان دولت، مال و دولت پاتا ہے۔ عقل تے چلتی سلطانہ کی سلطنت، کہتا اور عقل سے ہی جو ہے وہ بادشاہوں کی حکومت چلتی ہے۔ عقل تے رہیا ہے یوں عالم کھڑیا، کہتا عقل سے ہی جو ہے وہ یہ دنیا قائم ہے۔ جس میں بہت عقل وہ بہت بڑا، کہتے ہیں جس میں زیادہ عقل ہے وہ زیادہ بزرگ اور زیادہ بڑا ہے، زیادہ مرتبے والا ہے۔ عقل سوں چلتی خدا کی خدائی، کہتا عقل سے ہی جو ہے وہ خدا کی خدائی چل رہی ہے۔ جتنی عقل اتنی بڑائی، کہتا ہے انسان میں جتنی عقل ہے اتنی ہی جو ہے وہ انسان کے اندر بزرگی اور بڑائی ہے۔
عقل نہ ہوتی تو کچھ رچا نہ ہوتا. کہتا دنیا میں اگر انسان کے پاس اللہ نے عقل نہ دی ہوتی تو یہ انوینشن اور ایجادات کا جو کاروبار ہے یہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہوائی جہاز، ٹرینیں، پتہ نہیں دنیا بھر کی کیا کیا. آج یہ سنچار کرانتی جس کے مادھیم سے آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب جو ہے وہ عقل کی ہی دین ہے. اگر اللہ نے جو ہے وہ انسان کو عقل نہ دی ہوتی تو آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. در مذمت طمع. اب یہ دوسرا سبق ہے جو لالچ کی برائی کے بیان میں ہے. بہت طمع تے بہت ہے زیاں. زیاں مانے نقصان. کہتا بہت زیادہ اگر انسان لالچ کرنے لگے تو اس سے جو ہے وہ انسان کا نقصان ہوتا ہے. بہت طمع تے عزت کوں نقصان. اب پرانے زمانے میں کو نہیں بولتے تھے، کوں بولتے تھے. اب یہ نون غنہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ہم نے سیدھے سیدھے کو بولنا شروع کر دیا، اس لیے کہ زبان کا آسان جو ہے وہ بولنے کا طریقہ ہم جو ہے وہ دن بدن ڈھونڈتے رہتے ہیں اور ان الفاظ کو رواج دیتے ہیں جن میں جو ہے وہ زبان آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے. بہت طمع یعنی بہت زیادہ لالچ سے انسان کی عزت کو خطرہ پہنچتا ہے. بہت طمع تے رہتا نہیں مان. نہیں مان. اب آج نہیں بولتے بلکہ نہیں بولتے ہیں. کہتا بہت زیادہ لالچ سے انسان کا مان، سمان، عزت، آبرو باقی نہیں رہتی، سلامت نہیں رہتی. بہت طمع تے آدمی دین گنواتا. کہتا بہت زیادہ انسان جو ہے وہ لالچی ہو جائے تو انسان کا دین جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے. لالچ کے چکر میں پڑ کے انسان جو ہے وہ اپنے دین کو برباد کر لیتا ہے. بہت طمع تے آدمی کا ایمان جاتا. کہتا بہت زیادہ لالچ سے آدمی کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، انسان بے ایمان ہو جاتا ہے. طمع تے آدم کو بہشت میں تے کاڑے. کہتا اسی لالچ نے ہمارے جد حضرت آدم کو جو ہے وہ جنت سے باہر کروا دیا. تے کاڑے یعنی نکلوا دیا، باہر کرا دیا. طمع تے آدم پر یوں بلا پاڑے. کہتا اس لالچ نے ہی جناب آدم پر یہ مصیبت ڈالی کہ انہیں جنت سے نکال کے دنیا میں جو ہے وہ بھیجا اور جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجا اور حوا کو ان سے الگ کر دیا، جدا کر دیا. جس کے بڑیاں پر طمع نے یوں لے آئے خاری، انو کے فرزندہ سے کیا کرے گی وفاداری. کہتا ہے کہ لالچ جس کے بزرگوں کو نہ بخشے، جس کے بزرگوں پر یہ آفت لے آئے، ان کے جو ہے وہ چھوٹوں کو کس طرح جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے. انہیں تو جو ہے وہ جب بزرگوں کو ہی جو ہے وہ رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے تو ان کے جو ہے وہ اولاد سے کیا یہ لالچ وفاداری کرے گی. طمع کا آدمی سر نہیں اونچاتا، جہاں جاتا وہاں سر نواتا. کہتا ہے لالچی آدمی کا سر جو ہے وہ بلند نہیں رہ پاتا. طمع کا آدمی یعنی جو ہے وہ جس آدمی میں لالچ بھری ہوئی ہے وہ آدمی اپنے سر کو بلند نہیں رکھ پاتا، یعنی خودداری اس کے اندر موجود نہیں ہوتی. جہاں جاتا وہاں سر نواتا. یہ لالچی آدمی جہاں جاتا ہے وہاں جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ جھکاتا ہی ہے. نواتا مانے جھکاتا. جس کے سر پر طمع کا بھار اس کا سر دائم تلار. کہتا ہے جس انسان کے سر پہ لالچ حاوی ہو جاتی ہے، جس کے سر پہ لالچ بیٹھ جاتی ہے، لالچ کا وزن جس کے سر پہ آ جاتا ہے، اس کا سر ہمیشہ جو ہے وہ تلار زمین میں لگا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں ترازو جو آتی تھی اس کے 2 پلے ہوتے تھے. بنیا کیا کرتا، ایک پلے میں جو ہے وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی باٹ رکھتا اور وہ باٹ جو ہے وہ اس پلے کو جو ہے وہ کیا کرتا زمین سے چپکائے رہتا. تو تلار یعنی زمین سے جو ہے وہ چپکا ہوا رہتا ہے. طمع تے بڑھائی جاتی. کہتا لالچ سے انسان کی جو ہے وہ بزرگی ختم ہو جاتی ہے. طمع دار کوں بڑی بات کہاں آتی. کہتا ہے لالچی آدمی کو بڑی بات نہیں آتی، خودداری کی باتیں نہیں آتی. بے
تمعیت خدا کا وصال، کہتا ہے جب انسان جو ہے وہ لالچ سے مبرہ ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کی لالچ ختم ہو جاتی ہے، تبھی انسان کو جو ہے وہ خدا کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ بے تمیت ہوتا صاحب حال، کہتا اور مست اور خوش اور خرم اور چین کی بنسی جو ہے وہ انسان اسی وقت بجاتا ہے جب وہ لالچ سے دور ہو جائے۔ سواد نہیں رہتا جہاں طمع آتی، کہتا ہے جہاں لالچ آ جاتی ہے وہاں چیزوں کا مزہ بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کبھی دیکھیے کہ آپ کو یہ لگے کہ یار جو ہے وہ یہ چیز کھا رہے ہیں لیکن اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، تو اپنے آپ اس چیز کا مزہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو کہتا سواد مانے مزہ نہیں رہتا، یعنی نہیں رہتا جہاں طمع آتی، کہتا جہاں جو ہے وہ لالچ آتی ہے۔ بے طمعی سب کے بھاتی، کہتا ہے بے طمعی یعنی قناعت، لالچ نہ ہونا، یہ سبھی کو پسند ہے۔ طمع دائم پریشان، کہتا ہے انسان جو ہے وہ لالچ سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کبھی دل شاد نہیں اٹھتا، کہتا ہے کبھی انسان کا جو ہے وہ دل خوش نہیں رہتا۔ زیاستی طمع نہ خلق کو بھاتی نہ خدا کو، کہتا بہت زیادہ لالچ نہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو پسند ہے۔ خدا پاس بھی اتنا نہ منگنا جو خدا بھی واز آوے، کہتا ہے اللہ کے پاس بھی انسان کو جو ہے وہ اتنا ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اتنی جو ہے وہ خواہشیں اور اتنی آرزوئیں اور اتنی تمنائیں لے کے نہیں جانا چاہیے کہ خدا بھی جو ہے وہ دینے سے انکار کر دے۔ تو یہ جناب لالچ کا معاملہ ہے جو انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی پہنچاتی ہے، فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ان دونوں سبق کے ذریعے مصنف نے ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کی ہے۔ کاش آپ ان دونوں باتوں پر عمل کریں، عقل کا استعمال کریں اور لالچ سے دور رہیں۔ شکریہ آپ نے میری باتوں کو سنا۔ ہم کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔